آیت نمبر 9 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین ترازو پلڑے خفت کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے، ہلکے رہے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یعنی کہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ جن لوگوں کے پلڑے ہلکے رہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، کیونکہ یہ ظلم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس کی سزا ان کو بھگتنا ہوگی. عام طور پہ مفسرین کا یہی خیال ہے کہ اس آخری آیت میں مراد کفار ہیں. اس آخری آیت میں مراد کون ہے؟ کفار ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے اور وہاں سے کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے. تو جو کہتا ہے کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے وہ ترازو پہ بھی ایمان لائے، جو کہتا ہے میرا آخرت پہ ایمان ہے وہ ایمان لائے اس بات پہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے ہمارے اعمال کو تولنا کچھ مشکل نہیں ہے. جن لوگوں نے انکار کیا اس چیز کا ان کے دلائل ہمیشہ عقلی ہوتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے قرآن و حدیث کی نصوص کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی عقل کو قرآن و حدیث کی نصوص پہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کیا کہا اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ اعمال کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہوتا. جس آدمی نے کئی صدیاں پہلے نماز پڑھی تھی اس نماز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیسے تولا جائے گا اس کو؟ تو میرا اور آپ کا جواب ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر تولنے کی ڈیوٹی آپ کی لگے یا میری لگے تو پھر واقعی ہم کہیں گے کہ ہم کیسے تول سکتے ہیں اس کو. لیکن یہاں پہ جس نے اعلان کیا ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور پھر موجودہ زمانے میں یہ دلائل ویسی فضول لگتے ہیں، عقلی دلائل. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ان چیزوں کو تولا جا رہا ہے جن کا جسم نہیں ہوتا. کیا آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا بخار کتنا ہے؟ تو کیا بخار کا کوئی جسم ہے؟ کیا آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ کرنٹ اس تار میں کتنا ہے؟ کیا کرنٹ کا کوئی جسم ہے؟ کیا آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ ہوا کی رفتار کتنی ہے؟ کیا ہوا کا کوئی جسم ہے؟ تو ایسی تمام چیزیں آج ان کو تولا جا رہا ہے، ان کی مقدار بتائی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ اعمال ہیں ان کا جسم نہیں ہوتا فضول بات ہے. اور اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دینے پہ بھی قادر ہے، جسم کے بغیر بھی تولنے پہ قادر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جسم دے کر اس انداز سے بھی تولنے پہ قادر ہیں. کیا روز قیامت موت کو جسم نہیں دیا جائے گا؟ موت کو ذبح نہیں کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہیں کہ ان اعمال کو جسم کے بغیر تولیں، اور اس پہ بھی قادر ہیں کہ ان اعمال کو جسم دیں اور پھر تولیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اعمال کو وہاں پہ موجود پائیں گے. یہ کہتے ہیں اعمال غائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موجود پائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انسان نے جو خیر کے کام کیے ہوں گے ان کو دیکھے گا، جو شر کے کام کیے ہوں گے ان کو بھی دیکھے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نیک اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق دے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.